ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں اس ویڈیو میں لیونگ ٹوگیدر یونٹ نمبر 2 کا ایک ٹاپک فرینڈز کین چینج لائف اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز کرنے جا رہا ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز کین چینج لائف، فرینڈز جو ہے وہ زندگی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ماڈل ورب کین کا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایبلٹی ہے فرینڈز کے اندر، وہ کر سکتے ہیں۔ دی گیون اسٹوری واز اوریجنلی پبلشڈ آن این آن لائن سورس۔ یہ دی گئی جو کہانی ہے اصل میں ایک آن لائن ذریعے پہ شائع ہوئی، کسی بھی ویب سائٹ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ شائع ہوئی۔ اٹ از اباؤٹ اے ینگ بوائے، یہ ایک نوجوان لڑکے کے متعلق ہے جس کا نام ہے عمر۔ ہو مووڈ ٹو اندر کنٹری، جو گیا دوسرے ملک، جو شفٹ ہوئے دوسرے ملک، ود ہز مادر، اپنی والدہ، سسٹر اینڈ کزنز، اپنی بہن اور کزنز کے ساتھ۔ ہی از alone ان اے نیو کنٹری ود نو فرینڈز، وہ اکیلا تھا ایک نئے ملک میں بغیر دوستوں کے۔ ریڈ اباؤٹ ہز اسٹرگلز ان اسکول، پڑھیں اس کی جدوجہد کے بارے میں اسکول کے اندر۔ اینڈ ہاؤ اے فرینڈ چینجڈ ایوری تھنگ فار ہم، اور پڑھیں کہ کیسے ایک دوست نے سب کچھ بدلا اس کے لیے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ When I was 15 years old، جب میں 15 سال کا تھا۔ اب یہ عمر جو ہے اپنے آپ کو اپنی کہانی بیان کر رہا ہے۔ I was a straight A student، میں A گریڈ لینے والا شاگرد یا طالب علم تھا۔ I did not try particularly hard، میں نے جو ہے خاص سخت کوشش نہیں کی کبھی بھی۔ I just went to all my classes، میں صرف اپنی کلاسز میں جاتا تھا۔ and paid attention، اور توجہ دیتا تھا۔ being smart، ذہین یا ہوشیار ہونے کی وجہ سے it meant I got good grades with minimal effort، اس کا مطلب تھا کہ میں اچھے گریڈز لیتا تھا بہت ہی معمولی کوشش کے ساتھ۔ منیمل کہتے ہیں معمولی۔ I had a great group of friends too، میرا ایک بڑا جو ہے گروپ بھی تھا دوستوں کا۔ kids I grew up with، وہ بچے جن کے ساتھ میں بڑا ہوا تھا۔ that I had known nearly all my life، جن کو میں جانتا تھا تقریباً ساری زندگی، مطلب بچپن سے لے کر ابھی تک وہ ان کے ساتھ پلا بڑھا تھا۔ we would hang out every weekend، ہم اپنے ساتھ اکٹھے ہو کے یا سیر سپاٹے کے لیے گھومنے کے لیے ہر ویک اینڈ پہ جاتے تھے، ہفتہ اتوار کو جاتے تھے۔ ہیو پول پارٹیز، ہم پول پارٹیز کرتے تھے۔ اینڈ گو فار فوڈ، اور کھانے کے لیے جاتے تھے۔ وی تھاٹ، ہم سوچتے تھے۔ وی ور وے کولر دین وی ایکچولی ور، ہم جو ہے بہت ہی زیادہ خوشحال یا اچھی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ اصل میں ہم ہیں اس سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اٹ واز گریٹ، وہ زبردست تھا، وہ بہت اچھا تھا۔ وہ ٹائم، اس ٹائم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ بہت اچھا ٹائم تھا۔ دین آئی موو ٹو اے نیو پلیس، پھر میں نئی جگہ پہ شفٹ ہو گیا۔ جسٹ بیفور ہائی اسکول، ہائی اسکول سے بالکل پہلے، میٹرک سے پہلے۔ اینڈ ایوری تھنگ چینجڈ، اور سب کچھ بدل گیا۔ اوور نائٹ، راتوں رات۔ آئی ہیڈ نو فرینڈز، میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ واز ان اے نیو کنٹری، نئے ملک کے اندر۔ ویئر ایوری ون واز ڈفرینٹ، جہاں پہ ہر کوئی مختلف تھا۔ اینڈ واز لیونگ ان اے کریمپڈ اپارٹمنٹ، جو کہ رہ رہے تھے تنگ جو ہے فلیٹ کے اندر۔ کریمپڈ کہتے ہیں تنگ، نیرو۔ اپارٹمنٹ فلیٹ کو کہتے ہیں۔ ود مائی مادر، اپنی والدہ کے ساتھ۔ مائی سسٹر، بہن کے ساتھ، اور 2 کزن کے ساتھ۔ اینڈ ناٹ ایبل ٹو اسپیک دی لینگویج، اور نہ ہی ہم زبان بولنے کے قابل تھے۔ آئی ریممبر، مجھے یاد ہے۔ فیلنگ ریئلی میسڈ اپ ان سائڈ، بہت ہی گڑبڑ محسوس کرتے ہوئے، بہت ہی مایوسی محسوس کرتے ہوئے اندر سے۔ آئی تھنک آئی واز ٹو مچ ان شاک، میرا خیال ہے کہ میں بہت ہی زیادہ صدمے میں تھا۔ ٹو بی اپسیٹ اباؤٹ اٹ ایٹ فرسٹ، پہلے جو ہے اس کے بارے میں پریشان بھی تھا، پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں تھا۔ ہاؤ ڈو آئی شیئر مائی فیلنگز، کیسے میں اپنے احساسات یا جذبات کو شیئر کر سکتا ہوں۔ ود سم ون، کسی کے ساتھ۔ وین آئی ایم unable ٹو ایون کنورس ان دیئر لینگویج، کیسے میں کر سکتا ہوں جب کہ آئی ایم unable، میں قابل نہیں ہوں، ٹو ایون، حتیٰ کہ کنورس کہتے ہیں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، ان دیئر لینگویج، ان کی زبان میں۔
تو میں تو ان سے بات چیت نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، تو کیسے میں اپنے جذبات ان سے شیئر کروں؟ دس از آل آئی کوڈ تھنک اباؤٹ، یہ کوئی تھا جس کے بارے میں سوچتا تھا. While trying to adapt to my new surroundings، جبکہ اختیار کرتے ہوئے مجھے اپنا نیا ماحول، جو نئے ماحول میں گیا تھا اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، I also started 10th grade، میں نے 10ویں گریڈ یا 10ویں جماعت میں داخلہ بھی لے لیا، اس کو بھی شروع کر لیا. Turns out that going to public school، پتہ چلتا ہے that going to public school کہ ایک پبلک اسکول میں جانا in a big city، ایک بڑے شہر میں، was way harder، کئی زیادہ مشکل تھا than the tiny classroom I was used to، اس چھوٹے کمرہ جماعت کے مقابلے میں جس میں جاتا تھا. کیونکہ جب پاکستان میں تھا تو جب وہ پڑھتا تھا تو ایک چھوٹا سا کلاس روم تھا، تو اس میں کہتا ہے جانا آسان تھا، جبکہ وہاں پہ ایک بڑے اسکول میں جانا بڑے شہر میں بہت ہی زیادہ مشکل تھا. ٹیچرز بیئرلی نیو مائی نیم، جو ہے اساتذہ جو ہے بمشکل، بیئرلی کہتے ہیں ہارڈلی یا بمشکل، نیو مائی نیم میرا نام جانتے تھے. اینڈ آل دی ادر کڈز، اور سارے دوسرے بچے، تھاٹ سوچتے تھے، آئی واز دی کوائٹ فارنر، میں خاموش جو ہے فارنر بیرونی ملک سے آنے والا آؤٹ سائڈر تھا، ود اے براؤن کمپلیکشن، بوری رنگت کے ساتھ، کمپلیکشن کہتے ہیں اسکن کلر جو ہے، رنگت جو ہوتی ہے. اینڈ واز ناٹ ایبل ٹو اسپیک دیئر لینگویج پراپرلی، اور نہیں بول سکتا تھا ان کی زبان صحیح طرح سے. یہ ان لوگوں کا خیال تھا، جو بچے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک خاموش باہر سے آیا ہوا لڑکا ہے، بری رنگت والا، جو کہ ان کی زبان بھی صحیح طرح سے بول نہیں سکتا. سم ٹائم اراؤنڈ 4 months انٹو دا اسکول، تقریباً جو ہے 4 مہینے اس سکول میں گزارنے کے بعد، آئی ریئلائز سم تھنگ ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون سک، مجھے احساس ہوا کہ جو ہے میرا سب کچھ جو ہے وہ مایوس ہے، مطلب کہ میرا سب کچھ جو ہے اوپر نیچے ہو گیا ہے، میری زندگی، میرا رہن سہن، میرے بول چال، سب کچھ وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. آئی واز اینگری آل دا ٹائم، میں ہر وقت غصے میں ہوتا تھا. اینڈ وین آئی واز ناٹ اینگری، اور جب میں غصے میں نہیں ہوتا تھا، آئی واز سیڈ، میں اداس ہوتا تھا. آئی اسٹل فیل، میں پھر بھی جو ہے وہ سوچتا ہوں، دوز ور دی ہارڈیسٹ 4 months، وہ جو ہیں سب سے سخت مہینے تھے آف مائی لائف، وہ 4 مہینے میری زندگی کے سخت مہینے تھے. فرام بینگ ابنڈن ٹو لونلینس، کثرت سے تنہائی کی طرف، کیونکہ جب پہلے رہتا تھا تو وہ دوستوں کی محفل میں رہتا تھا، ہر طرف لوگ ہوتے تھے، اور اب وہ ہو گیا تنہا، اس کا نہ کوئی دوست ہے، نہ اس کے پاس کوئی بات کرنے والا. آئی واز سراؤنڈیڈ ود نیگیٹو فیلنگس، میں گر گیا تھا منفی احساسات، منفی فیلنگس کے ساتھ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا. ایٹ اسکول میں این انگلش ٹیچر نوٹسڈ، انگلش کے جو استاد تھے انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا. آئی واز اسٹرگلنگ، میں جد و جہد کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، مجھے مشکل پیش آ رہی تھی. ہی ٹولڈ می، انہوں نے مجھے بتایا، آئی ووڈ ہیو ٹو گو ٹو دا آفٹر اسکول کلاسز ٹوائس اے ویک، کہ مجھے جانا چاہیے اسکول کے بعد والی کلاسز میں تقریباً ہفتے میں 2 مرتبہ. فار دا کڈز، ان بچوں کے لیے ہو نیڈڈ ہیلپ، جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیسپریٹ ٹو گیٹ اے پاسنگ گریڈ، ڈیسپریٹ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے بے آس ہو جاتا ہے، جو جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے، کسی کو بھی کچھ کام کرنے کے لیے جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے، بے آس ہو جاتا ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے، تو وہ گریڈز حاصل کرنے کے لیے ڈیسپریٹ تھا. آئی وینٹ، میں گیا. اینڈ دیٹ از ویئر آئی میٹ اولیور، اور وہ جگہ تھی جہاں پہ میں اولیور سے ملا. ہی واز اے فنی گائے، وہ مزاحیز، وہ فنی لڑکا تھا. ہو ڈڈ ناٹ سے مچ، جو کہ اس نے جو زیادہ اس نے کچھ نہیں کہا. اینڈ لائک می، اور مجھے پسند کیا. واز این آؤٹ سائڈر، جو کہ باہر سے آیا تھا. وین ہی سا می پلینگ مائی ویڈیو گیمز، جب اس نے مجھے دیکھا میری ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے. ہی کیم اوور ٹو ہینگ، وہ میرے پاس آیا، مجھ سے ملنے آیا. آئی ریفلیکسولی، میں نے اضطراری کے ساتھ پلڈ اٹ اوے، اپنا جو ہے گیم کھیل رہا تھا اس کو پیچھے کر لی، اپنی ویڈیو گیم کو پیچھے کر لی. بٹ ہی جسٹ اسمائلڈ، لیکن وہ صرف مسکرایا. پلڈ آؤٹ ہز اون، اس نے نکالی، پلڈ آؤٹ کہتے ہیں باہر نکالنا، باہر نکالی اپنی، مطلب کہ اپنی گیم باہر نکالی. اینڈ آسکڈ می، اور مجھ سے کہا، پوچھا، وٹ آئی واز پلینگ، میں کیا کھیل رہا تھا. سلولی بٹ شیورلی، آہستہ آہستہ سے لیکن یقینی طور پر. ہی بیکیم مائی بیسٹ فرینڈ، وہ بنا میرا بہترین دوست.
وی وڈ ہینگ آل دا ٹائم، ہم گھومتے رہتے تھے سارا دن، سارا وقت، اینڈ پلے گیمز ٹوگیدر، اور گیمز اکٹھی کھیلتے تھے۔ ہی ڈڈ ناٹ سے مچ، اس نے زیادہ کچھ نہیں کہا، بٹ ہو کیئرز، لیکن کون پرواہ کرتا ہے۔ آئی واز ناٹ الان، میں اکیلا نہیں تھا، اینی مور، اب مزید۔ اینڈ آل آف اے سڈن، اور اچانک سے، مائی گریڈز امپرووڈ ٹو، میرے جو گریڈز تھے وہ بھی بہتر ہو گئے۔ ٹرنز آؤٹ ناٹ بینگ اینگری ایٹ ایوری ون اینڈ ناٹ ہیٹنگ ایوری تھنگ، کہ ہر کسی پہ غصہ نہ ہونا اور ہر کسی چیز سے نفرت نہ کرنا، میکس ایزیئر، اس نے بنایا یا بناتی ہے، ٹو کیئر ان کلاس میں احتیاط کرنے کے لیے۔ کیئرنگ مینز آئی کنسنٹریٹڈ، اچھا کہہ رہا ہے کہ جب کسی پہ میں غصہ نہیں کیا، کسی سے نفرت نہیں کی، تو میرے لیے آسان ہو گیا کہ میں کلاس میں احتیاط کروں۔ احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ کیئرنگ مینز آئی کنسنٹریٹڈ، کیئرنگ کا مطلب ہے، احتیاط کا مطلب ہے کہ میں اب اپنی توجہ، اپنا فوکس جو ہے وہ اسٹڈیز کو دینے لگ گیا۔ اینڈ ٹرائیڈ اے بٹ ہارڈر، اور کوشش کی، معمولی سی سخت کوشش کی، ذرا سی سخت کوشش کی۔ ڈونٹ گیٹ می رانگ، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ آئی ڈڈ ناٹ سڈنلی بیکم اے اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ اگین، کہ میں اچانک سے اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ تو دوبارہ سے نہیں ہوا۔ آئی واز گیٹنگ ڈیز، میں حاصل کر رہا تھا ڈیز، بٹ ہے دیٹ از وے بیٹر دین ایفس، لیکن جو یہ ڈی تھا وہ ایف سے بہتر تھا، کیونکہ وہ اگر اس طرح سے اس کو دوست نہ ملتا تو وہ فیل ہو جاتا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرا ایف ہے یہ میرا ڈی ہے، یہ میرے ایف سے بہتر ہے۔ تو چلیں اس کے بعد یہاں ووکیبلری پہ چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جمبلڈ اپ ورڈز ہیں، کچھ ورڈز ہیں جو آگے پیچھے انہوں نے کر دیے ہیں، ان کو ایک تو سیٹ کرنا ہے اور دوسرا ان کے میننگز لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ورڈ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اوور نائٹ، راتوں رات، ڈیورنگ نائٹ۔ سیکنڈ ورڈ ہے کریمپڈ، تو کریمپڈ جو ایک تو کریمپڈ ہوتے ہیں جو دل میں مروڑ پڑتے ہیں، پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، ایک تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سبق کے اندر کریمپڈ کا مطلب تھا نیرو، وہ جو فلیٹ کے لیے استعمال ہوا تھا، تنگ۔ اپارٹمنٹ جو فلیٹ کو کہتے ہیں، سپیلنگز آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے اسٹوڈنٹ نے لکھے ہیں تو یہاں پہ مسٹیک کر گیا ہے۔ اپارٹمنٹ، اچھا این اوپر لکھا ہوا ہے اپارٹمنٹ، فلیٹ۔ اس کے بعد ہے سراؤنڈنگ، بی آل اراؤنڈ یا نیبرنگ، جو ہے ارد گرد یا جو پڑوس میں۔ یہاں پہ انوائرمنٹ کا بھی لفظ یوز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیئرلی، ہارڈلی، فارنر، آؤٹ سائڈر، کمپلیکشن جو ہے رنگت کو کہتے ہیں، سکن کلر جس کا مطلب ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیسپریٹ، ہوپ لیس، جو بے آس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ورڈ ہے ڈپریشن۔ اچھا ڈپریشن کا ورڈ اس یونٹ میں یوز تو نہیں ہوا، لیکن اس کا جو آرڈر میں لکھنے سے ڈپریشن ہی بنتا ہے، جس کا مطلب ہے ڈیجیکشن۔ اس کے بعد یہاں ایک مسٹیک اور ہے کہ جو سیڈنس کا ورڈ ہے اس میں ڈی جو ہے ڈبل آیا ہے، تو اس کا بھی ایکوریٹ ورڈ بنتا ہے سیڈنس، جس کا مطلب ہوتا ہے اداسی یا ان ہیپینس۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ کمپریہنشن ہے، کچھ فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ کچھ کوشچن دیے گئے ہیں ان کے آنسر کرنے ہیں، تو میں نے 1 بائی 1 ان کے آنسر ایک پیج پہ لکھے ہیں، تو اس کے بعد میں ان کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ جو پہلا کوشچن ہے، واٹ ڈز عمرز اسٹوری ٹیچ اس؟ تو یہ میں نے ریڈ پین سے لکھ لیے تھے، امید کرتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ واٹ از عمر اسٹوریز ٹیچ اس؟ عمر کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ عمرز اسٹوری ٹیچز اس، عمر کی اسٹوری ہمیں سکھاتی ہے دیٹ لو، محبت، کیئر، احتیاط، اینڈ افیکشن، اور محبت جو ہوتی ہے، لگاؤ، قربت جو ہوتا ہے، کین میک اے پرسن، وہ بنا سکتا ہے ایک شخص کو، ٹو سیٹل ان دا نیو انوائرمنٹ، کہ وہ ایک نئے ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے، کیونکہ نئے ماحول میں جا کے بندہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا۔ جیسے عمر کو اولیور ملا دوست، جس نے اس سے محبت، شفقت کی، اور وہ اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اگر دوسروں کے ساتھ بھی کریں گے تو وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، وائی کین اٹ بی اسکیری ٹو میٹ نیو پیپل اینڈ میک نیو فرینڈز؟ یہ کیوں بڑا ایک خوف کا کام ہوتا ہے کہ نئے لوگوں سے ملنا اور نئے دوست بنانا؟ اٹ کین بی اسکیری بیکاز آف انڈیویجول ڈفرینسز، یہ ایک جو ہے ڈراؤنا سا کام ہو سکتا ہے اپنے ذاتی جو ہے وہ ڈفرینسز کی وجہ سے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ایک علاقے کے لوگ اور دوسرے علاقے کے لوگ، یا ایک ملک کے لوگ اور دوسرے ملک کے لوگ، ان میں فرق ہوتا ہے
کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ زبان کا ہوتا ہے، جیسے پیپل لائک لینگویج، زبان کا فرق ہو سکتا ہے، ماحول کا فرق ہو سکتا ہے، ریلیجین مذہب کا فرق ہو سکتا ہے، اینڈ وے آف تھنکنگ، اور جو مائنڈ ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، کچھ لوگ اور سوچتے ہیں، کچھ دوسرے رنگت کے لوگ یا دوسرے علاقے کے لوگ اور کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ کوشچن 3 ہے وائی از اٹ امپارٹنٹ ٹو ویلکم ادرز وین دے آر ان اے نیو سچویشن، تو کیوں جو ہے ضروری ہے دوسروں کو ویلکم کرنا اچھے انداز میں جب وہ کہ نئی سچویشن میں آئیں، یا اگر کوئی نیا بندہ آ گیا آپ کے علاقے میں تو اس کو ویلکم کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو ضروری اسی وجہ سے ہے بیکاز اے وارم ویلکم، کیونکہ ایک پرجوش جو خوش آمدید ہے، تھرو دیئر فیئرز، وہ دور پھینک سکتا ہے ان کے جو خوف ہوں گے۔ نئی جگہ پہ بندہ آتا ہے تو اس کے خوف ہوتا ہے اس کے دل میں، تو اگر آپ اس کو اچھی طرح سے ملیں گے، ویلکم کریں گے، تو اس کا جو ڈر خوف ہے وہ دور اس کو وہ پھینک سکتا ہے۔ اینڈ اٹ may ہیلپ اے نیو پرسن، تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے نئے شخص کی، ٹو ایڈجسٹ ان اے نیو سوسائٹی، ایک نئے معاشرے میں سیٹل ہونے کے لیے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایکسرسائز کے کویشچنز ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایکسرسائز میں ہے ڈیمونسٹریٹو اینڈ انڈیفینٹ پروناؤنس، تو ڈیمونسٹریٹو اور انڈیفینٹ کا ذکر تو کیا ہوا ہے، لیکن اس ایکسرسائز میں صرف ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس دیے گئے ہیں۔ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس اشارہ کرنے والے جو ہے اس میں ضمیر ہوتے ہیں، جو کہ 4 ہیں تعداد میں۔ تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس پوائنٹ آؤٹ اے اسپیسیفک پرسن اور تھنگ، وہ کسی خاص شخص یا چیز کی طرف جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہیں دس دیٹ دیز اینڈ دوز، تو دس اور دیٹ جو ہیں وہ سنگولر ہیں، واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دیز اینڈ دوز پلورل کے لیے۔ دس جو ہے وہ جو قریب کی چیز ہوتی ہے اور وہ ایک چیز ہو، سنگولر ہو، جبکہ دیز جو ہے یہ پلورل ہے دس کا، اور یہ بھی قریب کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ چیز کیا ہو؟ پلورل ہو۔ دیٹ دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور دوز اس کا پلورل ہے، سنگولر ہوگا تو دیٹ لگائیں گے، دوز لگائیں گے آپ پلورل کے لیے۔ تو یہاں پہ کچھ ایکسرسائز نیچے ایگزامپلز بھی دی گئی ہیں جس میں دس اور دیٹ کا استعمال ہوا ہے، اور نیچے کچھ ایکسرسائز تھی تو اس کو میں نے سالو کر دیا ہے۔ ایڈ دی کریکٹ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ٹو دیز سینٹینسز، دس دیٹ دیز دوز کا یوز کرنا ہے۔ ٹیک ڈیش ٹو یور گرینڈ مادر، شی از بین لوکنگ فار اٹ، ٹیک دس ٹو یور گرینڈ مادر، یہ جو ہے اپنی دادی امی یا نانی امی کے پاس لے جاؤ۔ شی ہیز بین لوکنگ فار اٹ، وہ ڈھونڈ رہی ہے فار اٹ، اسے، تو یوں کہ آگے اٹ لگا ہوا ہے، مطلب کہ وہ ایک چیز ہوگی، تو اس وجہ سے ہم نے یہ لگایا ہے دس۔ اگر فار دیم ہوتا مطلب پلورل ہوتا تو پھر یہاں پہ دیز لگتا۔ بی ہے بینگ ایبل ٹو اسپیک فلوئنٹلی، دیٹ از آل آئی وانٹ۔ تھرڈ ون ہے دس از اے اسٹوری وی ٹیل ان آور فیملی اباؤٹ مائی گرینڈ فادر، تو یہ دس اس لیے لگایا کیونکہ یہ سنگولر ہے، کہانی، اور از کا بھی استعمال ہوا ہے تو اس وجہ سے اس سے پہلے سنگولر لگے گا۔ اس کے بعد ہے دوز آر ناٹ گڈ ٹرانسلیشنز، وہ جو ہیں، کیونکہ ہیئر لیٹ می ہیلپ یو، کہہ رہا ہے کہ ادھر آؤ میں تمہاری مدد کروں، ظاہر سی بات ہے وہ بندہ جو ہے وہ دور ہے، تو وہ اس لیے اس ٹرانسلیشنز کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ جو ہیں اچھے مترجم نہیں ہیں، ترجمے نہیں ہیں، ادھر آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ ایکسرسائز ہے ریفلیکسو پروناؤنس، تو ریفلیکسو پروناؤنس کی ڈیفینیشن جیسے لکھی ہوئی ہے، ٹو اسٹینڈ ان فار این آبجیکٹ دیٹ از دی سیم ایز دی سبجیکٹ، دیٹ از آئی سا مائی سیلف ان دا مرر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سبجیکٹ ہے اور اسی ہی جیسا وہ اپنے آپ کو ہی آبجیکٹ بنا رہا ہے، تو سیم جو ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ سیم ہے، تو پھر ہم یوز کرتے ہیں ریفلیکسو پروناؤن، جیسے اردو کے جملوں میں ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں اس نے خود ہی یا اپنے آپ کو ہی، ایسے ورڈز آئیں گے تو وہاں پہ ریفلیکسو پروناؤن یوز ہوں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے پروناؤن پڑھے ہیں، ٹوٹل پرسنل پروناؤن ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن ہوتے ہیں 2، آئی اور وی، تو آئی کے لیے چونکہ سنگولر ہے وہ لگے گا مائی سیلف، اور وی جو ہوتا ہے وہ پلورل ہوتا ہے اس کے لیے لگے گا آور سیلوز۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، جو سنگولر ہوں گے ان کے آگے سیلف لگے گا، ایف پہ وہ ختم ہوں گے، جبکہ جو پلورل ہوں گے ان کے آخر میں وی ای ایس لگے گا، چونکہ اگر یہ رول ہے کہ اگر کسی ورڈ کے آخر میں ایف یا ایف ای آ جائے تو اس کا پلورل جو ہوتا ہے ایف کو ہٹا کے وی ای ایس لگا دیا جاتا ہے۔ تو یور سیلف ایک کے لیے بھی استعمال ہوگا تو یور سیلف ہوگا، اگر زیادہ کے لیے استعمال ہوگا تو یور سیلوز ہوگا، کیونکہ جو سیکنڈ پرسن پروناؤن ہوتا ہے وہ یو
سنگولر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پلورل کے لیے بھی. اسی طرح اٹ سیلف ایک کے لیے استعمال ہوگا، ہر سیلف ایک لڑکی کے لیے، ہم سیلف ایک لڑکے کے لیے، اور سیلفز ہمارے لیے، اور دیم سیلفز ان کے لیے جب دو سے زیادہ ہوں گے یا دو ہوں گے. تو چلیں ایکسرسائز کرتے ہیں. سارا اینڈ آئی وینٹ ٹو دا پارک. سارا اور میں، یہاں پہ دیکھیں سبجیکٹ کتنے ہیں؟ دو ہیں. تو آبجیکٹ جو استعمال ہوگا وہ ہم کے لیے استعمال ہوگا، کیونکہ میں فرسٹ پرسن ہوں تو میں اپنے لیے استعمال کروں گا اور سیلفز، اور میں اکیلا نہیں ہوں، ساتھ میرے سارا بھی ہے. دوسرا ہے علی اینڈ ہز سسٹر. علی اور اس کی بہن. یہاں پہ بھی جو ہے دو آئے ہیں بندے اور وہ تھرڈ پرسن ہیں، کوئی ہیں، علی اور اس کی بہن ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تھرڈ پرسن پروناؤن دے سے بن جائے گا دیم سیلفز. تیسرا ہے فاطمہ کوڈ ناٹ بلیو. جو ہے فاطمہ جو ہے یہاں پہ تھرڈ پرسن ہے اور وہ اکیلی لڑکی ہے، تو لڑکی کے لیے ہر لگتا ہے اور ریفلیکسو پروناؤن ہو جائے گا ہر سیلف. اسی طرح احمد اینڈ انعام، یہ بھی تھرڈ پرسن ہے اور پلورل ہیں، تو دو بندے ہیں، ان کے لیے لگے گا دیم سیلفز. دعا ریمائنڈیڈ ہر سیلف. دعا نے اپنے آپ کو یاد دلایا. دعا لڑکی ہے تو اس لیے اس کے لیے یوز ہوا ہے ہر سیلف. یہاں پہ ایک انفارمیشن دیتا چلوں کہ ریمائنڈ اور ریممبر میں کیا فرق ہے. ریمائنڈ ورب ہے جس کا مطلب ہے یاد دلانا، اور ریممبر جو ہے وہ بھی ورب ہے جس کا مطلب ہے یاد کرنا. چھٹا ہے دی ڈاگ ویگڈ. تو ویگ جو ہے وہ دم ہلانے کو کہتے ہیں. تو ڈاگ کتے نے جو ہے اپنی دم ہلائی. تو کتا جو ہے تھرڈ پرسن ہے اور اس کی کوئی جینڈر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اٹ سیلف کا استعمال کیا. وین اٹ سا اٹ اونر. جب اس نے اپنے مالک کو دیکھا تو اپنی دم ہلائی. تو جو اپنی کا مطلب ہے یہاں پہ اٹ سیلف. وی پرومسڈ اور سیلفز. ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، وی کی جگہ اور سیلفز. دی ٹیم کنگریچولیٹڈ دیم سیلفز. جو ٹیم تھی اس نے اپنے آپ کو مبارک دی آن وننگ دی چیمپئن شپ جیتنے پہ. اپنے آپ کو جگہ لگا ہے دیم سیلفز. افشا ہارٹ ہر سیلف وائل پلینگ باسکٹ بال. افشا لڑکی ہے تو اس کے لیے ہر سیلف کا استعمال ہوا ہے. افشا نے اپنے آپ کو زخمی جو ہے کیا کھیلتے ہوئے؟ باسکٹ بال کھیلتے ہوئے. دے چیلنج دیم سیلفز ٹو فرینڈلی گیم آف کرکٹ. دے یوز ہوئے تو دے کی جگہ ریفلیکسو پروناؤن دیم سیلفز. تو یہاں پہ یہ لیونگ ٹوگیدر یونٹ نمبر 2 کلاس 8 کی جو ایک ٹاپک تھا فرینڈز کین چینج لائف، اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز مکمل ہو چکی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. اللہ حافظ.